حضرات، آج ذوالحجہ کی 25 تاریخ ہے اور ہمارے ہاں کچھ تاریخوں کا جو اختلاف ہے اس کی روح سے ہو سکتا ہے کہ 26 ہو۔ آج سے 1384 برس قبل تقریباً آج کے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اس لیے کہ بعض روایات میں 26 ذی الحجہ کا تعین ہوا ہے اور بعض میں الفاظ یہ آئے ہیں کہ ذوالحجہ کے 4 دن باقی تھے جس دن کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ قاتلانہ حملہ ہوا۔ حج سے واپسی کو ابھی چند ہی دن ہوئے تھے اور اسی سفر حج کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر زمین پر لیٹ کر اور ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر اللہ سے دعا کی تھی کہ پروردگار، میری ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہیں، اب میرے اعضاء میں ضعف ہے، میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، رعیت بہت بڑھ گئی ہے جس کی ذمہ داری ہے، تو مجھے تو اپنے پاس بلا لے اور اٹھا لے اس سے پہلے کہ میں اپنی ان ذمہ داریوں کے بارے میں مسئول بن جاؤں اور ان کا حق ادا نہ کر سکوں۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد چند ہی دن اس دنیا میں انہوں نے بسر کیے ہیں، اس کے بعد یہ قاتلانہ حملہ ہوا۔ 3 دن آپ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہے ہیں۔ ابو لولو فیروز ایک مجوسی ایرانی غلام تھا حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر نے خاص قاعدہ بنایا ہوا تھا، غیر مسلموں کے مدینے میں داخلے پر پابندی تھی۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے خاص طور پر سفارش کر کے حضرت عمر سے اجازت حاصل کی ابو لولو فیروز کے لیے کہ اسے مدینے میں آ کر کام کرنے کی اجازت دی جائے، اس لیے کہ وہ بہت سے فنون سے واقف ہے۔ حضرت عمر نے اجازت دے دی۔ چند دنوں کے بعد وہ فریادی بن کر حاضر ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کہ میرے آقا جو ہیں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مجھ سے بہت زیادہ ٹیکس وصول کرتے ہیں۔ یعنی یہ معاملہ تھا کہ جو غلام ہوتے تھے وہ اپنا کام کرتے تھے لیکن اپنی آمدنی میں سے ایک حصہ وہ اپنے ان آقاؤں کو دیتے تھے کہ جن کی وہ غلامی میں تھے۔ تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے جو مقدار مقرر کی 2 درہم روزانہ، اس پر اس نے احتجاج کیا کہ یہ بہت زیادہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے سوال کیا کہ تم کیا کیا کام جانتے ہو؟ جب اس نے گنوائے کہ میں یہ کام جانتا ہوں تو حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ پھر یہ 2 درہم روزانہ زیادہ نہیں۔ اس پر وہ بہت غضبناک ہوا۔ حضرت عمر نے بھی اس سے ایک فرمائش کی کہ میرے لیے ایک ایسی چکی بنا دو جو ہوا سے چلتی ہو اور وہ آٹا پیسے۔ تو اس نے اسی غصے میں یہ کہا کہ ہاں، آپ کے لیے تو میں ایسی چکی بناؤں گا جس کی یاد رہتی دنیا تک باقی رہے۔ اس پر حضرت عمر نے جب وہ چلا گیا تو جو لوگ مجلس میں حاضر تھے ان سے آپ نے فرمایا کہ یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے گیا ہے۔ لیکن نوٹ کیجئے کہ اسلام نے جو نظام دیا ہے نوع انسانی کو، وہ نظام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، اور جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ اگر اس کو پوری طرح شباب میں دیکھنا ہو، للی ان بلوم جسے کہتے ہیں انگریزی میں، ایک پھول پوری طرح کھل گیا ہو، اگر وہ نظام اس کیفیت میں آپ دیکھنا چاہیں تو وہ در حقیقت خلافت عمر فاروق کا دور ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ تمام خصائص، وہ تمام برکات جو اس نظام میں ہیں، نظام عدل اجتماعی، وہ اپنے نقطۂ عروج پر نظر آتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں۔
اسی نظام کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسان طبعاً آزاد ہے، اس کی آزادی پر کوئی قدغن، کوئی بندش بغیر کسی ثبوت کے نہیں لگائی جا سکتی۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ کسی شخص کو، مدینے کے کسی شخص کو کسی شبہ میں گرفتار کیا گیا۔ حضور خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ میرے پڑوسی کو کس جرم کی پاداش میں گرفتار کیا گیا۔ حضور نے اعراض فرمایا، اس کی بات کا نوٹس نہیں لیا، دوسری طرف آپ نے رخ کر لیا، وہ ادھر پھر آ گیا، اس نے پھر سوال کیا تو حضور نے فوراً حکم دیا کہ اس کو رہا کر دیا جائے۔ یعنی یہ کہ اگر کوئی ثبوت موجود نہیں ہے تو معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے کہ پھر واقعتاً اس کو گرفتار رکھنا، اسیری میں رکھنا، محبوس رکھنا پھر یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کو رہا کر دیا جانا چاہیے۔ یہی معاملہ ہمیں نظر آتا ہے اپنی اس آخری تکمیلی شان میں کہ حضرت عمر یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے گیا ہے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ 10 برس سے زائد عرصہ ہو چکا ہے کہ اسلام کی چکی جو چل رہی ہے تو اس کے مرکز جو ہے اس کے، جیسے کہ میں نے مثال دی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایک موقع پر فارس کے محاذ پر، ایران کے محاذ پر صورتحال کچھ مخدوش ہو گئی تھی تو حضرت عمر نے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ خود محاذ پر جائیں اور مسلمان افواج کی کمان خود کریں، تو حضرت علی نے مخالفت کی تھی اور انہوں نے مشورہ دیا تھا اور یہ الفاظ فرمائے تھے کہ آپ کا اپنی جگہ سے ہی جانا یہ تو پورے اس نظام کے درہم برہم کرنے کا سبب بن سکتا ہے، اور یہی تشبیہ دی تھی کہ چکی اسی وقت تک چلتی ہے جبکہ اس کی وہ کلی اپنی جگہ پر قائم رہے، تو آپ کی مثال تو اس پورے نظام کے لیے اس کلی کسی ہے۔ تو 10 برس تک وہ چکی جو ہے گھوم رہی تھی اسی شخصیت کے گرد، اور کتنے فتوحات کا دائرہ کہاں سے کہاں تک پہنچا تھا، اتنی بڑی کوئی سلطنت اس سے پہلے تاریخ انسانی میں کبھی وجود ہی میں نہیں آئی تھی، لیکن یہ کہ اس کے باوجود کہ اتنی عظیم سلطنت کے ذمہ دار ترین فرد ہیں حضرت عمر، میں حاکم کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ یہ لفظ بھی ہمارے اس نظام عدل اجتماعی کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا، نہ وہ حاکم تھے نہ حکمران تھے، وہ تو سید القوم خادمہم کی کامل مثال جو ہو سکتی ہے وہ حضرت عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن یہ کہ اس نظام کی ذمہ دار ترین شخصیت ہے حضرت عمر، لیکن انہوں نے اپنے حفاظت کا کوئی اہتمام نہیں کیا، کوئی باڈی گارڈ کا انتظام نہیں کیا، دوسری طرف یہ کہ اس شخص کو قید نہیں کیا، اسے مدینے سے شہر بدر نہیں کیا، بلکہ یہ کہ چونکہ یقین ہے اس بات پر کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک طرف توکل اس کی یہ شان ہے، دوسری طرف فراست کا یہ عالم ہے کہ اس کے اس جملے کی بات آپ نے پالی ہے کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے گیا ہے، تیسری طرف اسلامی نظام میں لوگوں کی آزادی کا جو عالم ہے وہ نمایاں ہو رہا ہے کہ ایک ایسے شخص کو جس کے بارے میں شک ہے اس کو گرفتار نہیں کیا جا رہا، اس کے خلاف کوئی تعلیمی کارروائی نہیں ہو رہی۔ بہرحال اس شخص نے چند ہی دن کے بعد فجر کی نماز جب حضرت عمر فاروق ادا کرنے کے لیے آگے بڑھے ہیں اور آپ نے نیت باندھی، یہ شخص پہلی صف میں موجود تھا اور اس کا خنجر جو ہے 2 دھاری خنجر، دونوں طرف اس کے جو ہے وہ دھار تھی، اس کو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر جو وار کیے تو 6 وار حضرت عمر پر اس نے پے بپے کیے، حضرت عمر گر گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے مختصر ترین صورتوں کے ساتھ پھر وہ نماز فجر ادا کروائی۔ نماز کا یہ عالم ہے کہ یہ نہیں ہوا کہ وہ درہم برہم ہو گیا ہو نظام، لیکن یہ کہ چونکہ جیسے کہ میں ابھی یہ لفظ استعمال کر رہا تھا کہ اس وقت جو وہ نظام مملکت تھا یا نظام حکومت تھا اس میں مرکزی حیثیت حضرت عمر فاروق کی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح اسلام کے نظام میں یہ اقامت صلاۃ ہے کہ اس کی وہی اہمیت ہے کہ اگرچہ حضرت عمر فاروق زخمی ہو گئے، گر گئے، لیکن جماعت کا نظام تو درہم برہم نہیں ہوا ہے، نماز ادا کی گئی ہے 2 رکعتیں جو ہے مختصر ترین قرات کے ساتھ، پھر لوگوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی ہے تو اس نے
مزید وار کر کے 13 افراد کو اور زخمی کیا۔ ایک شخص جب اس طریقے سے بکھرا ہوا ہو اور دوسرے لوگ تیار نہ ہو تو صورتحال سمجھ میں آتی ہے۔ ان میں سے 6 حضرات جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ معاملہ صرف حضرت عمر کا نہیں، پکڑنے کی جب کوششیں ہر طرح سے ناکام ہو گئی تو کسی عراقی شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے کوئی کپڑا کمبل وغیرہ اس کے اوپر ڈالا ہے، تب وہ قابو میں آیا ہے، لیکن پھر اس نے فوراً خودکشی کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، جیسے ہی آپ اس قابل ہوئے کہ سوال کر سکیں کہ میرا قاتل کون ہے، جب بتایا گیا کہ وہی ابو لولو فیروز ہے تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں ہے۔ یعنی جو بات کے 12-13 برس بعد ہونے والی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین وہ جو بھی آپ انہیں کہے نام نہاد مسلمان تھے، کلمہ گو تھے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے تھے، کلمہ شہادت کو انہوں نے اپنے لیے ڈھال بنایا تھا۔ اس سے جو فتنہ شروع ہوا ہے جس کو میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ الفتنۃ الکبریٰ، سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے شروع ہوا ہے۔ اس سے پہلے یہ معاملہ اگرچہ حادثۃ الکبریٰ تو اسے آپ کہہ سکتے ہیں، بہت بڑا حادثہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے کسی فتنے کا آغاز نہیں ہوا، بلکہ یہ کہ اس کے بعد بھی وہ چکی اسی طرح چلتی رہی۔ کم و بیش 10 برس ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کے کہ وہ بھی اسی شان کے حامل ہے، وہی یکجہتی ہے، وہی امن و امان ہے، اسی طرح فتوحات کا سلسلہ جاری ہے، انقلاب محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کا سیلاب جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اسی شان سے، جو میں نے بارہا آپ کو سنایا ہے اقبال کا یہ مصرع کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، تو کم و بیش 10 برس اس کے بعد یہ کیفیت جاری رہی ہے، تو اس سے کسی بڑے فتنے کا آغاز نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے 26 یا یہ کہ 25، 26، 27 ان میں سے کوئی تاریخ ہوگی، 4 دن بقایا تھے۔ اب اگر 30 کا مہینہ ہو تو اس کی تاریخ اور بن جائے گی، 29 کا ہو تو کچھ بدل جائے گی، تقریباً وہ آج کا دن ہی پڑتا ہے، اور یہ ہے سن 23 ہجری۔ انتقال ہوا ہے تو پھر تدفین جو ہوئی، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں وصیت تھی کہ وہ میری نماز جنازہ ادا کریں، اس کی امامت کریں، تو یکم محرم الحرام سن 24 ہجری کو تدفین ہوئی ہے۔ تدفین کا یہ واقعہ بھی بڑا اہم ہے، اور آپ سب حضرات کے علم میں ہوگا کہ حضرت عمر نے اپنے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو بھیجا حضرت عائشہ کی خدمت میں کہ میری بڑی خواہش ہے کہ آپ کے حجرے میں میں دفن ہو جاؤں جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدفون تھے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، اور اس سے جو مقام ان کی نگاہ میں تھا حضرت عمر کا وہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اثار کیا ہے، کس قدر ان کے لیے یہ مرحلہ کٹھن ہوگا فیصلے کا کہ اس حجرے میں صرف ایک قبر کی جگہ اور تھی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے مخصوص کی ہوئی تھی، میں چاہتی تھی کہ میں خود یہاں دفن ہوں، اور اس میں کوئی حرج نہیں تھا، اس لیے کہ حضور دفن تھے وہاں، وہ آپ کے شوہر تھے، حضرت ابوبکر دفن تھے، وہ ان کے والد تھے، لیکن میں عمر کو اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں، لہذا میں اجازت دیتی ہوں کہ حضرت عمر کو وہاں دفن کر دیا جائے۔ جب حضرت عمر کے پاس واپس آئے حضرت عبداللہ ابن عمر اور آپ نے پوچھا ہے کہ کیا جواب لائے، اور جواب دیا گیا کہ اجازت ہو گئی ہے، تو فرمایا کہ یہ آخری آرزو تھی زندگی کی، اللہ کا شکر ہے کہ وہ پوری ہو گئی۔ یہ جو حادثہ فاجعہ ہے، جہاں تک اس کے تاریخی پس منظر کا تعلق ہے وہ میں نے بارہا بیان کیا ہے، اور وہ در حقیقت سمجھ میں آتا ہے فلسفہ انقلاب کی روشنی میں۔ اگر فلسفہ انقلاب سامنے ہو تو یہ تمام واقعات جو ہے آئسولیٹڈ ایونٹس کی حیثیت سے پھر سامنے نہیں آتے، علیحدہ علیحدہ واقعات اور حوادث نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ان کے مابین ایک ربط جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ یہی فرق ہے تاریخ اور فلسفہ تاریخ میں۔ تاریخ اپنی جگہ ایک شعبہ علم ہے، اور فلسفہ تاریخ اپنی جگہ ایک مستقل فن ہے۔ تاریخ میں واقعات جو ہے وہ پیش نظر ہوتے ہیں، اور فلسفہ تاریخ جو ہے وہ ان واقعات کا پس منظر، ان کے اسباب و علل، ان کے عواقب و نتائج، پھر ان کے مابین ربط اور تعلق جو ہے وہ ان کو تلاش کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس دنیا میں جو حوادث رونما ہوتے ہیں، جو واقعات ہیں، کوئی نہ کوئی ان کے اسباب کا سلسلہ ہوتا ہے، کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ فساد خون ہے
تو پھوڑا کہیں ادھر نکل آیا، کہیں ادھر نکل آیا، کہیں ٹانگ پہ نکل آیا، کہیں بازو پر نکل آیا، تو وہ علیحدہ علیحدہ پھوڑے نظر آتے ہیں. لیکن یہ کہ ایک طبیب جانتا ہے کہ در حقیقت یہ ایک ہی مرض ہے جس کا کہ یہ ظہور ہو رہا ہے، سبب ایک ہے، یہ سلسلہ اندر جو ہے جڑا ہوا ہے. تو فلسفہ انقلاب کے حوالے سے جو باتیں میں بارہا عرض کر چکا ہوں، میرا اصل میں آج کا اصل موضوع وہ نہیں ہے. میں آج تو اذکار فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر کی سیرت کے بعض پہلو اور ان کی عظمت کا کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں. اور اس کے لیے بھی آج کی میری تقریر جو ہے بالکل مختلف ہوگی کہ میں باضابطہ یہ کتاب لے کر آیا ہوں تاریخ الخلفاء سیوطی کی رحمہ اللہ، اور اس سے میں کچھ احادیث، کچھ روایات پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں، تاکہ صرف وہ ایک ہوائی قسم کی بات نہ ہو جو جس کے بارے میں یہ گمان کیا جائے کہ یہ کسی خطیب کی خطابت ہے یا کوئی لفاظی ہے، بلکہ الفاظ سامنے آئیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یا جو اور دوسرے صحابہ کرام نے حضرت عمر کی شان میں بیان کیے ہیں. تو میں باضابطہ آج وہ عبارتیں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، لیکن اس وقت میں چند منٹوں میں دوہرا دیتا ہوں کہ وہ فلسفہ انقلاب کے حوالے سے بات کیا ہے کہ وہ اگر سامنے ہو تو یہ تمام واقعات جو ہے بالکل ایک سلسلے کی کڑیاں نظر آئیں گی. یہ میں نے بار عرض کیا ہے کہ انقلاب جو ہے اس کا خاصہ یہ ہے کہ پہلے وہ کسی ایک ملک میں آتا ہے اور ایک بڑی جان گسل ایک جد و جہد ہے اور بڑی طویل ایک جد و جہد ہے جس کے بعد انقلاب آتا ہے. اس لیے کہ انقلاب کے معنی چہروں یا ہاتھوں کا بدلنا نہیں ہے بلکہ نظام کا بدلنا ہے. نظام جب بدلتا ہے تو جو سابق نظام کے اندر جن لوگوں کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں، جن کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے، وہ کبھی یہ برداشت نہیں کرتے ایک طبقے کی حیثیت سے کہ ان کے مفادات پر کوئی زد پڑے. وہ اسٹیٹس کو چاہتے ہیں کہ جیسا ہے ویسا رہے، اس میں کوئی تبدیلی بنیادی طور پر اس نظام میں نہ آئے. یہ تو ہو جائے کوئی حرج نہیں کہ ایک چچا نہیں تو بھتیجا آ جائے، بھتیجا نہیں تو چچا آ جائے، ایک بھائی نہیں دوسرا بھائی برسر اقتدار آ جائے، ایک جاگیردار نہیں دوسرا جاگیردار آ جائے. بہرحال وہ اپنا ہی بھائی بند ہے، وہ جاگیرداروں کے مفادات ہی کو پیش نظر رکھے گا. ایک سرمایہ دار نہیں دوسرا سرمایہ دار آ جائے تو یہ تو ہو جائے کوئی حرج نہیں کہ گاؤں رفت اور خر آمد یا خر رفت و گاؤں آمد، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن کوئی بنیادی تبدیلی نہ ہو. انقلاب بنیادی طور پر نظام کو بدلتا ہے، لہذا بڑی زبردست جد و جہد اور کشمکش کے بعد یہ انقلاب دنیا میں آتا ہے. اس کے 6 مراحل میں نے بارہا بیان کیے. آخری چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب مخالف انقلاب قوتیں یہ دیکھتی ہیں کہ اب ہمارا بس نہیں چل رہا، یہ انقلاب تو اب جیسے آپ آج کل ایک الفاظ عوامی نعرے کے طور پر سنتے ہیں کہ آوے ہی آوے، کہ اب تو نظر آ رہا ہے کہ انقلاب تو آئے گا، اس کا کوئی راستہ روکنے والا نہیں ہے. تو آخری حربہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ اس وقت وہ کونوں کھجروں میں دبک جاتے ہیں اور منتظر رہتے ہیں کہ پھر کبھی کوئی موقع آئے، کوئی بہت ہی مناسب موقع، کوئی اپارچن مومنٹ کہ اس پر پھر ہم ضربے کاری دوبارہ لگائیں. اس وقت دبک جاؤ، اس وقت جو ہے اپنے سر نیچے کرو. اس کو کہتے ہیں کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 سالہ جد و جہد کے نتیجے میں جب کہ عرب میں انقلاب کی تکمیل ہو گئی تو مخالف انقلاب قوتوں نے بھی اس وقت جو ہے گردن جھکا دی. وہ منتظر تھے کہ پھر کوئی موقع آئے تو ہم کھڑے ہو جائیں اور پھر اس انقلاب کو ناکام کریں. یہ در حقیقت ہوا ہے پھر سیرت خلافت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. حضور کا انتقال ہوا، مسلمانوں کے دل زخمی تھے، مسلمانوں کا مورال ظاہر بات ہے، اس کا آپ تصور کیجئے کتنا جو ہے اس وقت مجروح ہو چکا تھا. اس وقت پھر یہ قوتیں ابری ہیں. ایک طرف تو نئے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے اسلام کی بیخنی کے لیے، دوسری طرف زکوٰۃ کے مانعین منکرین زکوٰۃ. منکرین زکوٰۃ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا، صرف یہ کہتے تھے کہ ہم حکومت کو ادا نہیں کریں گے، اپنے طور پر کریں گے. یہ دو قوتیں جو ابری ہیں دونوں کی دونوں اندرون ملک عرب سے ابری ہیں. کوئی باہر کی قوت اس میں نہیں تھی بلکہ اندرون ملک عرب، کیونکہ ابھی تک انقلاب کی تکمیل بھی تو عرب ہی کی حد تک ہوئی تھی. تو جو مخالف انقلاب قوتیں وہ بھی وہیں سے ابری. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کا یہ بہت اہم باب ہے کہ ایک آئرن ول کے ساتھ، ایک آہنی عظیمت کے ساتھ، بلکہ یوں کہیے کہ کوہ ہمالیہ جیسی عظیمت کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا اور ان تمام مخالف انقلاب تحریکوں اور قوتوں کو کچل کر اور پھر انہوں نے ذمہ داری جو ہے سنبھالی حضرت عمر فاروق کو. اور بہت جلد
وہ تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے وہ آخرت میں روانہ ہو گئے۔ اب جو دور آیا ہے جس کا آغاز حضرت ابو بکر کے زمانے میں ہوا تھا، ویسے تو یہ کہ غزوہ تبوک اور غزوہ موتا حضور کی حیات طیبہ میں ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی فتوحات کا دائرہ جو ہے حضور کے زمانے میں نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں فتوحات کا معاملہ شروع ہوا، شام میں پیش قدمی ہوئی، کچھ عراق کے اندر بھی پیش قدمی ہوئی۔ یہ شام عرب، عراق عرب، اصل میں یہ عرب ہی کے ملک کے حصے ہیں جن پر کے چونکہ زرخیز علاقے تھے تو اس وقت کی دو سپر پاورز نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ شام عرب پر قبضہ تھا سلطنت روما کا، اور عراق عرب پر قبضہ تھا سلطنت فارس کا، تو اصل میں تو یہ عرب علاقے تھے۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں فتوحات ہوئی، کچھ شام میں کچھ عراق میں۔ پھر اصل جو فتوحات کا سیلاب تھا وہ حضرت عمر کے زمانے میں آگے آیا ہے، اور اس میں آپ کو معلوم ہے پورا شام فتح ہوا، پورا ایران فتح ہوا، اور کہاں سے کہاں تک حدود پہنچ گئے۔ اب جو مخالف انقلاب قوتیں ابھری ہیں، ظاہر بات ہے کہ وہ اب بیرون سے تھیں۔ ایک اندرون سے سازش، یہودی سازش عبداللہ ابن سبا کی، اور دوسری طرف یہ کہ عجمی انتقام، اس لیے کہ جہاں تک تعلق ہے سلطنت روما کا، ایک تو یہ کہ وہ بالکل ختم نہیں ہوئی تھی، ابھی اس کے شمالی افریقہ کے مقبوضات بھی بقایا تھے، ابھی اس کے پاس جس کو آپ ایشیا مائنر کہتے ہیں، ایشیائے کوچک، وہ بھی باقی تھا، اس کے اور یورپین مقبوضات بھی ابھی باقی تھے، تو وہ بالکل ختم نہیں ہوئی تھی۔ صرف یہ ہے کہ یوں سمجھیے کہ ایک ٹانگ اس کی ٹوٹ گئی تھی کہ ویسٹ ایشیا سے تقریباً اسے بے دخل کر دیا گیا، جبکہ سلطنت ایران کا معاملہ یہ کہ وہ تو بالکل ختم ہو گئی، اس کی دھجیاں اڑ گئیں، اس کا کوئی وجود نہیں رہا۔ وہ جو سلسلہ چلا آ رہا تھا ان کے ہاں ایک شہنشاہی سلسلہ، وہ ختم ہو کر رہ گیا۔ اس اعتبار سے جو اصل رد عمل ہوا ہے اس مرحلے پر، وہ ایران کی طرف سے ہوا ہے۔ ایرانی ویسے بھی شاہ پرست اور نسل پرست لوگ ہیں، ان کے اندر اپنی نسل کی برتری کا اور عربوں کی تحقیر کا جذبہ جو ہے یہ ہمیشہ سے پایا جاتا ہے کہ عربوں کو وہ کچھ تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اب جب حضرت عمر کے ہاتھوں یہ معاملہ ہوا اور سلطنت کسریٰ جو ہے پارا پارا ہو گئی اور اس کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو در حقیقت اب دوسرا انتقام جو ہے وہ آیا ہے یہ باہر سے۔ اور یہ جو معاملہ تھا حضرت عمر کی شہادت کا، یہ کوئی آئسولیٹڈ فیکٹ نہیں ہے، آئسولیٹڈ ایونٹ نہیں ہے، اگرچہ جیسے اس کو میں نے بیان کیا واقعات تو یہی ہیں، اس سے زیادہ جو ہے اس کا کوئی ثبوت تو تاریخ کے اندر جو ہے ہمیں نہیں مل سکے گا، لیکن یہ ہے کہ یہ سب کو معلوم ہے کہ جو گورنر تھا ایک ایرانی، وہ اس کی پشت پر تھا، اور اس گورنر ہی کی شہ پر اس نے یہ سارا اقدام کیا ہے، اور مجوسی تھا، ایرانی تھا، اس نے انتقام لیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اس کے بعد یہ بات آگے بڑھی، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پھر یہودی سازش بھی جب سامنے آئی ہے، اور پھر یہودی سازش اور عجمی انتقام، یہ دونوں نے مل کر پھر وہ شکل اختیار کی ہے کہ جو الفتنۃ الکبریٰ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جس کا نتیجہ نکلی۔ تو اگر اس کو آپ سمجھیں گے تو یہ بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بالکل ہی یعنی انوکھی باتیں ہوں، بلکہ یہ سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں، تاریخ کے یہ حقائق ہیں، ان اصولوں کو سامنے رکھا جائے تو ہر چیز اپنے صحیح پرسپیکٹو میں نظر آ جاتی ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، میں آج اس سلسلے میں کچھ زیادہ عرض نہیں کرنا چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت عمر کے مناقب میں آج آپ کو باضابطہ کچھ روایات پڑھ کر سناؤں اور ان کے ترجمے کے حوالے سے بات آپ کے سامنے رکھوں۔ سب سے پہلی بات ان کی شخصیت کے ضمن میں یہ ہے کہ اگرچہ ایک روایت تو یہ بھی ملتی ہے، علامہ ذہبی نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ حضرت عمر جب ایمان لائے ہیں تو ان کی عمر 27 برس تھی رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن یہ کہ غالباً انہیں مغالطہ ہوا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے جو کچھ لکھا ہے وہ میں پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ ولد عمر بعد الفیل ب13 سنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی ہے عام فیل کے 13 سال بعد۔ یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ عام الفیل جو ہے، جس سال کے ابرہہ نے حملہ کیا تھا خانہ کعبہ پر، وہ آیا تھا لے کر مکے پر چڑھائی کے لیے، اپنے ہاتھیوں کے ساتھ اپنا ایک لشکر جرار لے کر آیا تھا، اسی سال حضور کی ولادت باسعادت ہوئی۔ 13 برس بعد حضرت عمر کی ولادت ہے، گویا کہ جب آفتاب نبوت طلوع ہوا ہے، یعنی جب کہ وحی کا آغاز ہوا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 27 برس تھی۔
اور چھٹے سال، اس پہ بالکل اتفاق ہے کہ چھٹے سال نبوت میں، یعنی جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آغاز وحی کو آپ پر 6 برس ہو چکے تھے، اس سال یہ ایمان لائے، اس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ یہ کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کیونکہ سال ایمان لانے کا سال وہی ہے، لہذا اس میں ذرا سا مجھے آج تحقیق کرنی پڑی تو معلوم ہوا کہ حضرت حمزہ پہلے ایمان لائے ہیں، حضرت عمر بعد میں۔ فرق جو ہے وہ صرف 3 دن کا ہے، حضرت حمزہ 3 دن قبل ایمان لائے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ 3 دن کے بعد ایمان لائے ہیں۔ تو جس وقت وہ ایمان لائے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ 30 برس عمر تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور جب آپ کا انتقال ہوا ہے، شہادت ہوئی ہے، تو 63 برس عمر تھی، اور یہ وہی عمر ہے جس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور حضرت ابوبکر کا انتقال ہوا۔ یعنی جو قرب اور اعتبارات سے ہے، صاحبین کو، شیخین کو، جو بھی آپ انہیں کہیں، حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کی جو مشابہتیں حضور کے ساتھ ہیں وہ اس پہلو سے بھی ہیں کہ اس دنیاوی زندگی جو ہے اس کا کی وہی مقدار ہے، اتنے ہی عرصے حضور اس دنیا میں رہے ہیں، اس حیات دنیاوی میں، اور اتنے ہی عرصے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس کے بعد چند الفاظ جو امام نبوی کے ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ وَكَانَ مِنْ أَشْرَافِ قُرَيْشِ، قریش کے انتہائی جو باعزت گھرانے ہیں ان میں سے ان کا تعلق ہے، یہ بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے، اور 8ویں پشت میں حضور کے ساتھ سلسلہ نسب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مل جاتا ہے۔ وَإِلَيْهِ كَانَتِ السِّفَارَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، اب ان کا جو مقام جاہلیت میں تھا، اس میں بھی سمجھیے ایام جاہلیت سے مراد ہے اسلام لانے سے پہلے جو ان کا مقام اپنے اس نظام میں تھا جو قبائلی نظام تھا عرب کے اندر، قریش میں ان کی حیثیت کیا تھی؟ تو وَإِلَيْهِ كَانَتِ السِّفَارَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَتْ قُرَيْشُ إِذَا وَقَعَتِ الْحَرْبُ بَيْنَهُمْ أَوْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ غَيْرِهِمْ بَعَثُوا سَفِيرًا أي رسولا وإذا نافرهم منافر أو فاخرهم مفاخر بعثوه منافرا أو مفاخرا۔ اب یہ قبائلی زندگی کا پورا نقشہ اس عبارت میں آ گیا ہے کہ جہاں کہیں کوئی جنگ ہوتی تھی، جھگڑا ہوتا تھا قریش کا خود اپنے اندر 2 گھرانوں کے مابین، یا قریش کا بحیثیت قبیلہ کسی دوسرے قبیلے سے، تو حضرت عمر کو سفیر کی حیثیت سے بھیجا جاتا تھا، یہ ان کا مقام ہے۔ اور اگر کہیں کوئی مفاخرت ہو جاتی تھی، کہیں کسی بڑے شاعر اور خطیب نے کھڑے ہو کر وہ اپنے قبیلے کے جو ہے مفاخر بیان کیے، تو وہاں پر پھر مقابلے کے لیے بھی، اس تفاخر کے لیے بھی حضرت عمر کو بھیجا جاتا تھا۔ تو یہ ان کا مقام اپنی اس زندگی میں تھا۔ یہیں پر نوٹ کر لیجئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام لانے سے قبل قریش میں ان کا یہ مقام تھا کہ دیت کے فیصلے وہ کرتے تھے۔ قبائلی زندگی میں سب سے زیادہ نازک معاملہ ہوتا ہے مقدمات قتل کا فیصلہ، اور ظاہر بات ہے کہ اگر کہیں اپنے گھرانوں کے اندر ہی قتل کا معاملہ ہو گیا ہے تو جان کے بدلے جان کے بجائے اس میں کوشش کی جاتی تھی کہ جو بھی خون بہا ہے وہ دے کر تو جو قاتل ہے کیونکہ اپنے ہی قبیلے کا فرد ہے اس کی جان بچائی جائے۔ اب اس میں تعین کرنا کہ کتنا خون بہا ہو، یہ کام جو ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد تھا، تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا مقام اپنے اس نظام میں جو پہلے سے قائم تھا وہ کیا تھا۔ بالکل اسی طرح کا معاملہ جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عمر کے اسلام کے بارے میں بہت سی روایات آپ نے سنی ہوں گی، اور میں بھی پہلے کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں۔ میں نے جو اس دور میں مزید مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ بعض روایات اور بھی ہیں کہ جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو ان کی ہمشیرہ اور بہنوئی حضرت فاطمہ بنت خطاب اور حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا، اندازہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ در حقیقت وہ آخری ضرب تھی جو حضرت عمر کے دل پر لگی ہے۔ اس سے پہلے بھی بعض مواقع پر کچھ ایسے ان کے ساتھ واقعات پیش آ چکے تھے کہ جس سے ان کے دل کے اندر ایک کشمکش جو ہے وہ شروع ہو چکی تھی۔ مثلا بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے تھے خانہ کعبہ کی طرف تو حضرت عمر نے بھی پیچھا کیا، انہوں نے مخالفانہ انداز میں پیچھا کیا، لیکن حضور پہلے پہنچ چکے تھے، آپ نے نماز کے لیے نیت باندھ لی تھی، تو اب حضرت عمر جو ہے خاموشی سے سنتے رہے قرآن مجید، اور اس کا ان کے دل پر ایک اثر ہوا۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ شخص بہت بڑا شاعر ہے۔ واقعہ یہ کہ یہ کلام جو یہ پڑھ رہا ہے اس وقت
یہ تو بہت ہی اعلیٰ کلام ہے، بہت اونچا کلام ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں وہ جو ہے بیج وہ پڑ رہا تھا۔ اسی طرح ایک رات کے وقت ایسا ہوا ہے کہ حضرت عمر کی کسی ہمشیرہ کو وہ ولادت کا مرحلہ درپیش تھا، تو کسی دائی وغیرہ کی تلاش کے لیے وہ نکلے ہیں رات کو۔ اس وقت انہوں نے دیکھا کہ حضور اور آپ کے ساتھ چند اور لوگ ہیں جو کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، تو خانہ کعبہ کے پردوں